کی بات ہے کہ کہتے فلاں دن شہید ہوئے تھے، فلاں نے ان کو خنجر مارا تھا، لیکن اس کے یہ تو بات سمجھنے والی ہے نا کہ اتباع کا کیا معنی ہے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں بات کہی کہ ابا جی مجھے سمجھائیں تو صحیح، کہا میں امر معقول کے پیچھے نہیں ہوں، میں امر تعبدی کے پیچھے ہوں۔ نبی کے مقابلے میں اپنی لاجک کو لڑانا یہ بے ایمانی ہے۔ میں نبی کے فرمان کو سرے تسلیم خم کر کے سلام کہتا ہوں۔ ابا جی آپ کریں جناب، کیوں یہ ایک مضبوط عقیدہ ہے کہ نہیں؟ نبی ماننے کے بغیر کس نے یہ بات کہا کہ جو خواب میں آپ نے دیکھا ہے وہ خواب ہے؟ نہیں، کہا ابا جی جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے نا وہ امر الہی ہے، نبی کے خواب کو وحی الہی سمجھنا یہ اس کا کام ہے جو نبی کو نبی مان چکا ہو۔ لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 70 برس پہنچنے تک انتظار کریں، اور بیٹا ایمان لانے میں ابھی یہ جملہ یہ پیغام ہی نہ سننا چاہے کہ میں نبی ہوں، کہے ابا جی جو کچھ آپ کو امر ہوتا ہے وہ کریں۔ اب جناب اربوں خربوں روپے، خربونی پدموں روپے استعمال ہو رہے ہیں، کس یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے؟ اس کی یاد کو جس نے امر تعبدی کی تعمیل کی تھی، کہا میں نہیں سمجھنا چاہتا، چھڈ بھولیا پرانی بستی نو، کر آباد یار دی ہستی نو، جھڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو، او ہو گئے نی سمد بکمن۔ یہ انالیسس کرنے، یہ منطق لڑانی، نبیوں کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے، یہ کام آل ایمان کا نہیں ہے، آل علم کا کام ہے، کرتے رہتے ہیں۔ علم والے ایماندار بھی ہوتے ہیں، علم والے بے ایمان بھی ہوتے ہیں، دوڑاتے رہتے گھوڑے۔ لیکن عاشقوں کا کام یہ نہیں ہے کہ پوچھیں جناب کیوں، کیسے، کابو کتنا، کہا یہ ہماری بحث میں نہیں ہے۔ تو پیروی کس کام کی ہوئی؟ امر معقول کی تعمیل پر نہیں، امر تعبدی۔ سمجھ آ گئی بات؟ کتنا بڑا ایک پردہ جو اٹھتا ہے تو آدمی کے سامنے حد نگاہ سے دور تک معانی جو ہے رقص کرتے نظر آتے۔ رب کہتا ہے تجھے کافی کون ہے؟ اللہ کافی ہے، تو وہ کافی ہیں مومنوں میں سے۔ کیا مطلب؟ اتباع بغیر ایمان کے ہوتی نہیں، یہ شرط اتفاقی ہے۔ جیسا کہ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اے میرے یار تو نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ دے۔ کسی کے نزدیک بھی یہ شرط نہیں، اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت کرنی نہیں چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، فائدہ دے یا نہ دے، اس کو کہتے ہیں شرط اتفاقی۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ وہ دو کتنے ہونے کے 4 روٹیاں، روٹیاں بھی قید لال لائی ہے، بھوکے لائی ہے، روٹیاں کی 4 ہونے، 2 جمع کرو تو 4 ہی ہونے پویں۔ سمجھ آئی گا؟ ہوں تو بلے پیسی نا۔ کہا کہ صحیح عقیدے والے جو ہے نا وہ تیری پہلے، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یعنی بد عقیدہ اگر صرف بائی اوپر کر لیں، پگڑی راز کر لیں تو ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیدہ صحیح ہو، تیری اتباع کریں بغیر سوچ بچار کے، جو تیرا مذہب ہے، جو تیرا دین ہے۔ تیرے صحابی کو صحابی جانتے وقت اپنی عقل کو نہ لڑائیں، میں تیری تعلیمات کو اپنائیں۔ آل بیت کو آل بیت سمجھتے وقت اپنی عقل کو نہ لڑائیں بلکہ تیری تعلیمات کو اپنائیں۔ یہ امر تعبدی ہے۔ امر تعبدی کی بحث اچھی سے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ رشتہ کر تو پوچھو یہ صحابہ جڑے سے وہ بندے کوئی نہیں سے، جواب کے اسی بندے سے، وہ ٹوڑا کوئی نہیں سے کھانے میں سے، وہ نمازوں پڑھنے سے، نمازوں سے پڑھنے ہوئے، روزے رکھنے سے، سب روزے رکھنا۔ یار اصل کیوں نہ درجہ کیوں ملا؟ انہوں کا ملا نہیں ہے بیڑیے تو کیا لگا ہیڑا نہ۔ یہ عقل کی بحث نہیں ہے، یہ امر تعبدی ہے، جس کو جو درجہ سرکار نے دے دیا مان اسے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا نا؟ نہ آئے۔ سرکار نے کہا ہے ایسا کوئی نہیں ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے جانیں خرچ کی ہیں
یا مال خرچ کی ہے، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی اس سے زیادہ پیسے کو خرچ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ جان خرچ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ قربانیاں کر سکتا ہے، اس کے زیادہ محنت کر سکتا ہے تو سکتا رہے. لیکن تقسیم منصب پر میرا اختیار ہے. میں نے جن کو جو درجہ دے دیا، جی میری عقل نہیں تسلیم کر دی، تو پھر تیری عقل کو سنبھال کے بستے میں باندھ دے. یہ امر تعبدی کی بحث ہے جو کسی مدینے والے نے کہا وہ کر. بھائی اب سمجھ آ گیا نا، اہل بیت کو ماننا بھی آسان ہو گیا، صحابہ کو ماننا بھی آسان ہو گیا. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تجھے خدا کافی ہے پھر جو ایمان والوں میں سے تیری پیروی کرنے والے ہیں وہ تجھے کافی ہے. شان نزول، جو شان نزول ہوتا ہے نا، جو بیک گراؤنڈ آف ریولیشن ظہور قرآن، اس کا سبب کیوں نازل ہوئی. ہر آیت کا شان نزول جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکا، بعض کوئی سبب نہیں بھی ہوا تو بھی نازل ہوئی. اس لیے ہر آیت کا شان نزول تلاش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جن کا تلاش ہوا ہے ان کے متعلق اصولیوں کا قاعدہ یہ ہے، پوری امت ملے نا، اجماع امت ہو اس شان نزول کے خلاف کہ اس مضمون کو آیت کے مضمون سے نکالو، تو پوری امت بھی مل کے نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی. یہ کس نے لکھا؟ علامہ بدر الدین زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن. میری ریسرچ میں اس کا اسپیشل ریفرنس تھا، اس کے لیے لکھا. اگر ساری امت کے علماء ملے چاہیں کہ اس مضمون کو آیت کے مضمون سے خارج کر دیں تو پوری امت کے علماء مل کے بھی ایسا نہیں کر سکتے، ان کو یہ اختیار نہیں ہے. اب دیکھ رہی ہے کہ اس کا جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ شان نزول کیا ہے. شان نزول یہ ہے کہ جس تاریخ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے گئے تو علماء کرام کی زبان سے آپ نے کئی 100 مرتبہ سنا ہوا ہوگا، اور وہ اردو کی کتابیں لکھتی ہیں، سستا کام ہے. آگے جو بھی تفصیلات اس کی ہوئی، لیکن جس وقت وہ مسلمان ہو چکے تو اس وقت زیادہ سے زیادہ 44 مسلمان تھے، یہ 45 مسلمان تھے، کم سے کم 39 مسلمان تھے، یہ 40 مسلمان تھے. اس کی تفصیلات کچھ ہو، اس سے کم ہو یا پیش ہو، اس سے کوئی استدلال کا تعلق نہیں ہے. استدلالی علوم کے ساتھ اس گنتی کا کوئی تعلق نہیں. تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، صرف اتنی بات ہے کہ زیادہ تعداد کی. انہوں نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک سجیشن دی، ایک پروپوزل دی، یا رسول اللہ اب باہر نکل کے کھل مکھلے طور پر تبلیغ کرو. جب کھل مکھلے تبلیغ کرنے کی بحث چلی تو سرکار فرمایا نحن قلیلون والکافرون کثیرون، ہم تھوڑے ہیں کافر زیادہ ہیں، اس لیے وقت اور مصلحت کا تقاضا اس پر روا نہیں رکھتا جو تو بات کہہ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پتہ ہے میں مشکل سے مشکل اردو بول سکنے والا آدمی ہوں، لیکن